میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، کوئی اللہ کا بندہ اس سوال کو لے کر کافی پریشان ہو گیا کہ میری عبادات اللہ کے ہاں قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں۔ یہ سوال ایمان کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ ایمان والا نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے اور گنہگار گناہ کر کے بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ فطرت ہے کہ جب کوئی بات آپ کے ذہن پہ سوار ہو جائے نا تو ویسے ہی آپ کو خواب آنے لگتے ہیں۔ تو ایک رات وہ یہ خواب دیکھتا ہے، بڑا کمال خواب ہے میرے بھائی، اگر صرف آپ خواب سن کے بھی جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ خواب ایک بہت بڑا سبق ہے واللہ العظیم۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ وہ جنت اور جہنم دیکھتا ہے، لیکن ایک مختلف انداز میں۔ وہ دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک گول میز لگا ہوا ہے اور جہنم میں بھی ایک گول میز لگا ہوا ہے، یہاں تک دونوں برابر ہیں۔ جنت کے اندر گول میز کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں اور جہنم کے اندر بھی گول میز کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں۔ جنت کے اندر ان کے آگے سوپ کے پیالے پڑے ہیں اور جہنمیوں کے آگے بھی سوپ کے پیالے پڑے، یہاں تک ابھی تک سب کچھ برابر ہے۔ جو جنت والے ہیں ان کے بازو ہیں لیکن کونیاں نہیں ہیں، بازو ہیں لیکن کونی نہیں ہیں، اور جہنم والوں کے بھی بازو ہیں لیکن یہاں تک ابھی تک سب کچھ کیا ہے؟ برابر ہے۔ اور یہ حیران ہو رہا ہے یہ کس قسم کی جنت اور جہنم ہے۔ لیکن جو جنت والے ہیں وہ خوش و خرم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کھیل کے باتیں کر رہے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے۔ لیکن جو جہنم والے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہیں، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوپ کا چمچ بھرتے ہیں لیکن منہ تک نہیں آتا کیونکہ کونی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو کیا آ رہا ہے؟ غصہ آ رہا ہے کہ وہ اپنی بھوک پیاس نہیں مٹا پا رہے۔ لیکن جو جنت والے ہیں وہ بھی سوپ کا چمچ بھرتے ہیں لیکن ساتھ والے کو پلاتے ہیں، اور وہ سوپ کا چمچ بھرتا ہے اور وہ ساتھ والے کو پلاتا ہے، اور اس طرح پورے کا پورا میز سوپ کو پی پا رہا ہے۔ اور یہ شخص یہ خواب دے کے ایک دم سے گھڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جی مجھے جواب مل گیا کہ اگر تمہاری عبادات تمہارے اندر اللہ کے بندوں کا درد پیدا نہیں کرتی، اللہ کے بندوں کا احساس پیدا نہیں کرتی، تمہاری عبادات تمہارے کردار کے اوپر رنگ نہیں چڑھاتی، تو یہ عبادات جنت کے راستے مشکل کرتی ہیں، آسان نہیں بناتی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے میرے بھائی، اور اسی سبق کے تحت ہم نے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے یہاں پہ مسجد کے اندر ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، اور وہ سیریز کا مقصد کیا تھا؟ اسی اللہ کے بندوں کے اندر گھر کیسے کرتے ہیں، دلوں کو جیتتے کیسے ہیں، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جو ان کے جانی دشمن تھے وہ ان کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ وقت بھی آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو کے ذریعے صحابہ ان کو ڈھونڈا کرتے تھے، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ ان کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام کیسے حاصل کیا تھا؟ تو وہ ہم نے پوری کی پوری سیریز تک رکھے جو رسول اللہ نے استعمال کیے، جن کی وجہ سے رسول اللہ نے جانی دشمنوں کو جانثار بنا لیا، اور اس کے 3 بنیادی مقاصد تھے میرے بھائی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلا بنیادی مقصد، یہ بڑی اہم بات ہے کہ عبادت اللہ کی نظر میں جب مقبول ہوتی ہے تو وہ عبادت بندے کے کردار کو بدل دیتی ہے، کیونکہ عبادت آپ کا بیج ہے، کردار وہ بیج سے پیدا ہوا پھل ہے۔ اگر وہ پھل زہر پیدا کرتا ہے، وہ پھل جب میں چکھوں تو نقصان پیدا کرتا ہے، تو لازماً آپ کے بیج میں کوئی مسئلہ ہے، لازماً آپ کی جڑوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ فطرتاً عبادت انسان کے کردار کو بہتر کرتی ہے۔ اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ ایمان پیدا کرتی ہے، اگر ایمان ہے تو یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فتویٰ ہے کہ جنت برابر ہے ایمان کے، اور ایمان برابر ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ دوسرا بنیادی مقصد اس پوری کی پوری سیریز کا، کیونکہ آج ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، آگے رمضان آ رہا ہے، تو رمضان سے پہلے ہم نے کہا کہ خلاصہ بیان کر دیا جائے جو اب تک ہم نے بیان کیا ہے۔ دوسرا بنیادی مقصد، اکثر اوقات جتنے بھی ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے کوئی کیسز آتے ہیں، کوئی میاں بیوی کا کیس آتا ہے، کوئی ساس بہو کا کیس آتا ہے، کوئی استاد شاگرد کا کیس آتا ہے، تو جو بندہ سمجھانے والا ہوتا ہے اس کے ساری توجہ اپنی بات پہ ہوتی ہے، طریقے پہ نہیں ہوتی جس طریقے سے وہ بات دوسرے کو پہنچا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کیا میری بات غلط ہے جواز صاحب؟ کیا میں یہ قرآن نے نہیں کہا یہ بات؟ کیا یہ بات حدیث نے نہیں کہی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں سکھائی ہیں، وہاں پہ ان باتوں کو پہنچانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ جتنی بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم طریقہ ہوتا ہے۔
اور یہ جو 30 اصول ہیں یہ رسول اللہ کے طریقے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ انہوں نے وہ باتیں دوسرے تک پہنچائیں. خالص ترین دودھ ہو اور وہ ایک گندے گلاس کے اندر میں آپ کو پیش کروں, بھائی آپ دودھ پئیں گے؟ بولے میں دودھ پئیں گے, لیکن میرا ایک بڑا اہم سوال ہے, آپ وہ دودھ پھینک دیں گے. میرا سوال ہے, آپ نے گلاس پھینکا ہے یا دودھ پھینکا ہے؟ بتائیں بھائی, آپ نے کیا پھینکا ہے؟ گلاس پھینکا ہے یا دودھ پھینکا ہے؟ نہیں بھائی دھیان سے سوچے, گلاس پھینکا ہے یا دودھ پھینکا ہے؟ گندا کون تھا بھائی؟ گندا کون تھا؟ دودھ گندا نہیں تھا, آپ نے گلاس پھینکا ہے جس کی وجہ سے دودھ بھی پھینکا گیا ہے. دودھ قرآن اور سنت کے وہ الفاظ ہیں اور وہ گلاس آپ کا طریقہ ہے. اگر گندے طریقے کے ساتھ وہ چیز پیش کریں گے تو اب آپ اپنے بچے سے نفرت کرنے لگ گئے کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا. نہیں وہ نماز نہیں پڑھتا, یہ صحیح بات ہے, لیکن جس طریقے سے آپ اس نماز کی طرف بلا رہے ہیں وہ طریقے سے نفرت کر رہا ہے. نماز سے میرے بھائی وہ نفرت نہیں کر رہا, وہ آپ کی بات کی اس وجہ سے اللہ معاف کرے اتنے گئے گزری قوم نہیں ہے الحمدللہ, وہ طریقے کی وجہ سے نفرت کرتی ہے. یہ دوسرا بنیادی مقصد تھا اس پوری سیریز کا. اور تیسرا بنیادی مقصد حکمت. یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی. علم جب جوان ہو جاتا ہے نا تو وہ حکمت بن جاتا ہے. میں دوبارہ یہ جملہ بول رہا ہوں, علم جب میچور ہو جاتا ہے, جب علم مضبوط ہو جاتا ہے, اس لیے کہتے ہیں ایک نالج ہے, ایک اپلائیڈ نالج ہوتا ہے, ایک علم ہے اور ایک علم کی عملی شکل ہوتی ہے. جب علم عملی شکل میں آنا آسان ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کو حکمت عطا کرتے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یاد رکھنا جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہوتے. ایک جاہل آدمی ہے اور اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے بدتمیزی کی ہے لیکن باپ جاہل ہے, اور ایک عالم آدمی ہے اس کے بیٹے نے بھی باپ سے بدتمیزی کی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں کے رد عمل برابر کبھی ہو سکتے؟ اگر برابر ہیں اللہ کی نظر میں دونوں جاہل ہیں, کیونکہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے اس کے بعد حکمت نہیں ہے, وہ علم کو عمل میں نہیں لا پاتا, اس لیے اس کا غصہ حاوی ہو جاتا ہے اور علم نیچے چلا جاتا ہے. لیکن جو عالم آدمی ہوتا ہے وہ تھوڑا دیر ریلیکس ہوتا ہے, سوچتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہوا ہے, لگتا ہے میری ان پٹ میں کہیں مسئلہ آیا ہے اس وجہ سے آؤٹ پٹ خراب ہو گئی ہے, تو میں ان پٹ بدل کے دیکھتا ہوں, آؤٹ پٹ خود بخود بدل جائے گی. اللہ اکبر. یہ 3 بنیادی مقاصد تھے میرے بھائی اور دوستو جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ سیریز آپ کے سامنے رکھی. اب آپ احباب سارے بیٹھے ہیں, میں صرف وہ اصول گن دیتا ہوں, ظاہری بات ہے ان کو بیان کرنا تو بہت وقت لگ جائے گا, صرف میں اصول گن دیتا ہوں. اگر آپ کو ہر اصول کی تفصیلی ویڈیو چاہیے الحمدللہ, اللہ محدث میڈیا کو جزائے خیر دے. میرے بھائی اللہ معاف کرے مجھے نبی کے الفاظ کا دعویٰ کر رہا ہوں, اللہ معاف کرے ہمارا دعویٰ نہیں, نبی کے الفاظ کا دعویٰ ہے. میں تقریباً چیلنج سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, اگر آپ کے رشتے خراب ہیں جو کہ میجورٹی اب خراب ہو چکے ہیں, اب وہ رشتوں میں بات نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی میرے بھائی, ایک دفعہ صدقے دل سے آپ یہ ساری ویڈیو سیریز دیکھ لیں, میرا تقریباً ایمان ہے آپ کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے واللہ العظیم. لیکن یہ میرا کمال ہے استغفر اللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور ان کے طریقوں کا کمال ہے. پہلا اصول میرے بھائی ہم نے جو گزارش کی تھی وہ تھا سننے کا ہنر سیکھنا. سننے کا میرے بھائی ہنر سیکھنا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا مجھے میرے رشتے دی سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ نے کبھی ان کو سنا نہیں ہے. ہم سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, رسول اللہ سنتے تھے سمجھنے کے لیے. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک سنتے ہیں کہ میں نے سننے کے بعد اس کو جواب دینا ہے, ایک سننا ہوتا ہے میں نے سننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں سنو وگرنہ تمہاری زبان تمہیں بہرا کر دے گی. اللہ اکبر. سنو وگرنہ تمہاری زبان تمہیں بہرا کر دے گی. تو رسول اللہ کیسے سنتے؟ اگر کوئی صحابی دکھی ہے ہمارے نبی دکھی ہو جاتے, اگر صحابی ایکسائٹڈ ہے ہمارے نبی ایکسائٹڈ ہو جاتے, اگر صحابی خوش ہے ہمارے نبی خوش ہو جاتے. تو دوسرے کے دکھ میں دکھ بن کے سوچیں اور سکھ میں سکھ بن کے سنیں, یہ رشتوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. دوسرا اصول میرے بھائی کہ ہم نے اپنی بات کو پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. نہ آپ نے اللہ بننا ہے اور نہ اللہ کا رسول بننا ہے. اللہ بننے کا مطلب ہوتا ہے جیسا میں چاہوں ویسا ہی ہو, یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لائق ہے. اور رسول بننے کا مطلب ہے کہ چپ چاپ کر کے چوں چڑا کیے بغیر میرے پیچھے چلو, یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے. باقی کوئی انسان یہ دعویٰ, تو بھائی پہنچانا ہے, منوانا. ضد اور اصلاح کے اندر فرق سمجھے. ضد وہ اس وقت بنتی ہے میں منوا کے چھڈا گئے دے اگلے پچھلے منن گے. اصلاح اس وقت بنتی ہے ہم نے اپنا کام کر دیا اب اللہ اپنا کام کرے گا. ہم منوا نہیں سکتے میرے بھائی, ہم صرف پہنچا سکتے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن اپنے بیٹے کنعان کو منوا نہیں سکے. رسول اللہ اپنے چچا کو منوا نہیں سکے. تیسرا اصول میرے بھائی یہ جو ہوتا ہے نا کہ میری اچھائی جواد صاحب کسی کو نظر نہیں آتی, یہ جو ہوتا ہے نا میری قدر نہیں ہے. اکثر عورتیں یہ باتیں کرتی ہیں میری قدر نہیں ہے, بچے کہتے ہیں میری قدر نہیں ہے, کیونکہ یہ تیسرا اصول عمل میں نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہے؟ تنقید کرنے کا ہنر سیکھنا. تنقید کا معنی ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ اگلے کو آپ اس کی برائی بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تنقید کرتے تھے پہلے وہ اس کی اچھائی رکھتے
اور پھر اس کی برائی رکھتے، توازن پیدا کرتے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور جتنی شدت سے اچھائی بیان کی ہے اتنی شدت سے برائی ہے. جتنا ٹائم آپ نے اچھائی بیان کرنے میں کیا ہے اتنی ٹائم آپ نے برائی بیان کرنے میں کرنا ہے. اس کی وجہ سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ میری قدر نہیں ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. چوتھا اصول، عزت انسان کو جان سے بھی پیاری ہوتی ہے. جب انسان ذلیل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اس سے اچھا میں مر جاتا. اس لیے کسی کو ذلیل کر کے میرے بھائی آپ کبھی دل نہیں جیت سکتے. اس لیے نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرنی ہے، سب کے سامنے نہیں کرنی. چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے وہ اپنے خاندان والے ہیں، کسی کے سامنے کسی کی غلطی نہیں اچھالتے. نصیحت کا معنی تنہائی میں، فضیحت کا معنی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے بیان کرنا. جتنا مرضی آپ کے اندر اخلاص ہے، سب کے سامنے جب آپ کسی کی غلطی کو اچھالتے ہیں تو اس کو ذلت محسوس ہوتی ہے، اور ذلت کبھی دل نہیں جیتتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبلک کے سامنے کبھی کسی کا نام نہیں اچھالتے تھے. ہمیشہ کہتے تھے کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا. پانچواں اصول، جب آپ اصلاح کریں میرے بھائی یہ ضرور جانیں کہ بندہ جاہل ہے یا علم والا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر جاہل ہے، جو کہ اکثریت ہمارے ملک کی جاہل ہے، تھوکنا نہیں آتا ہمارے لوگوں کو. تھوکتے کیسے ہیں؟ کرنڈی کا سوٹ پہن کے گلی میں جاتا جاتا بندہ تھوک دیتا ہے. یہ تھوکنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو جاہل کا یہ حق بنتا ہے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. جاہل کا یہ حق بنتا ہے، یعنی اگر آپ نہ پیش آئے تو عین ممکن ہے یہ قیامت کے دن آپ کو پکڑ لے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کیا ہے، حق کیا ہے، علم کیا ہے. اس بندے نے ایسا رگڑا لگایا کہ میں جو تھوڑی بہت ہی سنتا تھا میں نے وہ بھی سننا چھوڑ دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکثر رحم والے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ لا علم ہوتے ہیں، اکثر جاہل ہوتے ہیں. تو جاہل بندے کا یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. علم والے کے ساتھ ہم مختلف معاملہ کرتے ہیں. چھٹا اصول میرے بھائی جو ہم نے گزارش کی تھی، بڑی اہم بات ہے کہ آپ خیر اور شر کا توازن کریں کہ میری بات کرنے سے خیر زیادہ پیدا ہوگی یا میری بات کرنے سے شر زیادہ پیدا ہوگا. اگر شر زیادہ پیدا ہو رہا ہے تو مٹھ رکھنی ہے، بات کو روک لینا ہے. رشتوں کے اندر ٹائمنگ کا لحاظ کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ کے اندر اخلاص ہے، لیکن جس مجمع میں جس جگہ پہ آپ وہ بات کر رہے ہیں اگر فتنہ زیادہ بنتی ہے تو بات کو روک لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر خیر زیادہ پیدا ہوتی ہے تو پھر اپنی بات رکھیں. جیسے شوہر ایک دم سے نوکری سے واپس آئے اور بیوی ایک دم سے کہنے لگ جائے بل اتنا آ گیا، تمہارے بچے نے فلاں کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اب وہ بیوی کو ایک تھپڑ مار دے، اس کے ہاتھ سے کوئی ہاتھ اٹھ جائے، یہ بیوی کی ٹائمنگ غلط ہے. یہ وقت نہیں ہے اپنی بات کو بتانے کا. تھوڑا سا انتظار کر لو، ریلیکس ہو جائے گا، سونے لگے گا، پھر بتا دینا. ساتواں اصول میرے بھائی بڑی اہم بات ہے. ہمیں اکثر یہ کیا لگتا ہے کہ یا تو بھائی بندہ ٹھیک ہوتا ہے یا بندہ، بولیں بھائی، یا بندہ ٹھیک ہوتا ہے یا بندہ کمال جائیں. اسلام پہ میرے بھائی دونوں غلط ہو کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بس مختلف ہوتا ہے. وہ غلط ہو کے بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی ایک اوپینین ہے، ایک رائے ہے، اس نے اس چیز کو کسی اور طریقے سے سمجھا، آپ نے کسی اور طریقے سے. یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کسی پہ فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کریں، ذرا ٹھنڈ رکھیں، پہلے جان لیں. اس لیے علماء کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، کسی نے کہا میں خدا ہوں تو تھوڑا سا ٹھنڈ رکھو. ہو سکتا ہے وہ فرعون کا جملہ بول رہا ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور تمہیں لگا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں. تو آپ ایک دفعہ تھوڑا سا ٹھنڈ رکھتے ہوئے اگلے بندے کو موقع دیں اور پھر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. ایک دم سے صرف کپڑے دیکھ کے، اس کا چہرہ دیکھ کے، حلیہ دیکھ کے، یا اس کا کوئی فرقہ دیکھ کے میرے بھائی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا جاتا. آٹھواں اصول میرے بھائی مثبت سوچیں. پہلی دفعہ چاہے وہ بندہ شرابی، زانی، کبابی، کچھ بھی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ حق بنتا ہے مسلمان کا ایک دفعہ کم از کم مثبت سوچیں. ایک دفعہ مثبت سوچنے سے رحم پیدا ہوتا ہے. رحم پھر دعوت دینے کی تلقین کرتا ہے. جب ایک دم سے آپ منفی ہو جاتے ہیں تو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور نفرت کی وجہ سے آپ اس کو تلقین نہیں کرتے. اس لیے شک شیطان کی طرف سے ہے، یقین اللہ کی طرف سے ہے. یاد رکھیں شیطان توڑتا کیسے ہے؟ وہ شک کا بیج کاشت کرتا ہے. اور اسلام جوڑتا کیسے ہے؟ وہ یقین کا بیج کاشت کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں مثبت سوچو. جو ماحول تمہیں ملا ہو سکتا ہے اس بھائی کو نہ ملا ہو. اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے. جو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنے لگ جاتا ہے. جو اللہ کے بارے میں بدگمان رکھتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی امید ختم ہو جاتی ہے. نواں اصول میرے بھائی بڑی اہم بات ہے کہ یہ چیز قبول کر لیں. ہم کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، دوسرے فرشتے ہیں. بھائی کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی اولاد خطا نہیں کرتی، بہت زیادہ خطائیں کرتی ہے، بہت زیادہ غلطیاں کرتی ہے. تو اگر کوئی غلطی قبول کر رہا ہے اسلام اس کو پسند کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ مانتا ہے کہ میں غلط ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی اس کا اندر کا سسٹم کام کر رہا ہے، یہ مان رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، تو اللہ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے.
اگر وہ باغی ہو جائے، ڈٹ جائے کہ منوا کے وکھاؤ منو، تو میرے بھائی یہ ہے جہاں پہ اسلام سختی کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. 10واں اصول، یہ جو جملہ بولتے ہیں نا اچھے لوگ جواد صاحب ختم ہو گئے ہیں. پتہ کیوں ختم ہو گئے ہیں؟ کیونکہ انسان نے ساری زندگی آپ سے اچھائی کی ہوتی ہے، اس کی ایک غلطی کی وجہ سے آپ اس کی ساری زندگی پہ پانی ڈال کے اس کو بیڑا غرق کر دیتے ہیں. بھائی اگر اسلام کے اندر یہ اصول ہے، آپ کا کوئی بھائی بڑا بزرگ عالم بلنڈر کر دیتا ہے، ابھی چھوٹی غلطی کی بات نہیں ہو رہی، بلنڈر کیا اس نے، چوری کرتے پکڑا گیا ہے، باپ کو دھکا مارا بیٹے نے اور باپ کا نیچے گر کے مڑکا ٹوٹ گیا، بھائی اب کو معاف کرے گا اس کو؟ اسلام کہتا ہے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا. 35 سال سے تمہارا یہ پتر ہے، تیرا خون ہے، کہ آج تک اس نے تیرے پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ کہ آج تک اس نے کچھ غلط کیا ہے؟ اگر ٹریک ریکارڈ صاف ہے، اسلام یہ حکم کرتا ہے کہ ایسے بندے کو معاف کر دینا چاہیے، وگرنہ اچھے لوگ، بھائی اچھے لوگ کھو دو گے. کیونکہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایسی مسئلہ پیدا، خواہشات کا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے. حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بظاہر تقریباً غداری کی تھی، غداری، لیکن رسول اللہ نے معاف کیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے. اللہ اکبر. 11واں اصول میرے بھائی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، کہ یہ جو کہتے ہیں نا بچے ہمارے آج کے نوجوان، آج کی نسل، اسلام بڑا سخت ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں منع تو کرتے ہیں لیکن انہیں متبادل نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں بچے کو نہیں کھیلنا تو باہر جا کے، بھائی اس نے کھیلنا تو ہے، تو اگر باہر جا کے نہیں کھیلنا تو آپ کو اس کو متبادل دینا پڑے گا، پھر خود کھیلو. بھائی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کرنی، لیکن اگر وہ کر کے محبت میں گرفتار ہو گیا تو ہم متبادل دیں گے، بھائی پھر نکاح کر لو. یعنی اگر آپ نے کسی ایک چیز سے منع کرنا ہے تو تقریباً 90% سے زائد اسلام اس کا متبادل ضرور رکھتا ہے. آپ جب وہ متبادل نہیں دیتے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ باغی سا ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے بس اسلام تو سب کچھ منع ہی کرتا ہے. نہیں میرے بھائی، اسلام ہر چیز کا تقریباً ہر چیز کا متبادل ضرور دیتا ہے. 12واں اصول میرے بھائی، ایثار. ایثار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پہ آپ دینے پہ توجہ زیادہ کرتے ہیں اور لینے پہ توجہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صرف امت کو دینے کا سوچا، کبھی اپنی ذات کے لیے امت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھ لیے. لیکن یہ میرے نبی کا ایثار ہے کہ آج ہم ایمان والے ہیں. آپ کی ماں 20 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹیں، جو درد ہوتا ہے وہ ماں کو ہوتا ہے جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے. یہ ماں کا ایثار ہوتا ہے، وہ صرف دینے پہ فوکس کرتی ہے، جس کی وجہ سے آج یہاں پہ آپ موجود ہیں. اور مدینہ کا معاشرہ مہاجرین اور انصار کا آپس میں کیا تھا؟ ایثار تھا، جس معاشرے کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا. تو ایثار جس معاشرے میں ہے وہ معاشرہ زندہ ہوتا ہے. جس معاشرے میں ایثار ختم ہو جائے وہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. 13واں اصول میرے بھائی، یہ بڑی اہم بات ہے. رشتے کے توڑنے کے اندر شیطان تیسری طاقت کا کردار ادا کرتا ہے، تو جوڑنے کے اندر ایمان والے تیسری طاقت کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی تھرڈ پارٹی ضرور ہونی چاہیے، کوئی مرشد ہونا چاہیے، کوئی استاد ہونا چاہیے، کوئی بڑا ہونا چاہیے. یاد رکھیں ابو بکر عمر، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لڑائی ان کی بھی ہو جاتی تھی لیکن رسول اللہ کی صورت میں تھرڈ پارٹی موجود ہوتی تھی جو صلح کروا دیتی تھی. اور اس صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. صلح کروا دو، بندے کو ٹوٹنے نہ دو، کیونکہ شیطان توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان والے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تھرڈ پارٹی رکھنا اپنی زندگی میں یہ رشتوں کے محفوظ ہونے کی ضمانت ہوتی ہے. 14واں اصول میرے بھائی، جیسا کہ یہ بڑی سلام کرنا، دیکھیں لا الہ الا اللہ جیسے یہ توحید اور شرک کے پورے فلسفے کو بیان کرتا ہے، ایسے ہی معاملات کا پورا ایک فلسفہ السلام علیکم سے بیان ہو جاتا ہے. جب میں کہتا ہوں بھائی کو السلام، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ابتسام. السلام علیکم ابتسام بھائی، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ابتسام بھائی آپ میری طرف سے امن میں ہو، نہ میں آپ کی غیبت کروں گا، نہ میں آپ کی چگلی کروں گا، نہ میں آپ کو دھوکہ دوں گا، نہ میں آپ کو فراڈ کروں گا، کیونکہ میری جانب سے آپ کیا ہیں؟ امن میں ہیں. اس کا اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام. آپ ایمان سے بتائیں اس نظر سے اسلام کبھی ہم نے کیا ہے؟ سلام کیا میرے بھائی؟ السلام علیکم اس انداز سے کیا جائے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ محبت کی چابی ہے، یہ دلوں کو کھول دیتی ہے. اور 2-4 جگہ ہم نے یہ ٹرائی کیا ہے اس نظریے سے سلام کرنا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، نہ تو میں اس بندے کے پیچھے کوئی گندا کروں گا، نہ کسی کو کرنے دوں گا. یہ صرف ایک دفعہ کا سلام لینا میرے بھائی پورے کے پورے رشتے کو پلٹ کے رکھ سکتا ہے. 15واں اصول ہم نے بیان کیا تھا کہ رشتہ بنانا ایک کام ہے، اس کی حفاظت کرنا دوسرا کام ہے. رشتہ بنا لینا کافی نہیں ہوتا، اب اس کی پیروی کرنا بھی کافی ہوتا ہے. پیچھے رہنا، کبھی کبھی لوگ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں، ہم معلوم نہیں کرتے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کرونا ہو گیا ہے، ہسپتال میں داخل ہیں، غربت ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم پیچھے نہیں جاتے، شیطان پیچھے چلا جاتا ہے. ہمارے جانے سے پہلے وہ دبوچ کے اس کو باغی بنا دیتا ہے. رسول اللہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، جیسے ہی کو اکیلا ہوا تو ہمارا نبی فوراً بندہ بھیجتے تھے، لے کے آؤ اس کو. اس کی پیروی کرنا رشتوں کی بڑا ضروری ہوتا ہے. آج ابے کو نہیں پتہ ہوتا میرا پتر اس وقت کہاں ہے،
پہلے باپ کو پتہ ہوتا تھا میرا پتر ایگزیکٹ کس جگہ پہ اس وقت بیٹھا ہوگا، کیونکہ اس وقت مغرب کا ٹائم ہے، لازم فلاں جگہ پہ ہوگا یا فلاں جگہ پہ ہوگا، وہ پیروی رکھتا تھا اپنے رشتے کی تاکہ اس کی حفاظت کر سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 16واں اصول میرے بھائی، یہ تو ایک عام اصول ہے کہ جب کسی کے ساتھ مشکل میں ہو اور اس کے لیے آپ آسانی پیدا کریں تو خود بخود ایک جذبہ اٹھتا ہے شکریہ کا، کتے کو کرے نا تو اس کی بھی دم ہلنے لگ جاتی ہے، ہم تو پھر انسان ہیں۔ تو تمام انسانوں کے اندر یہ اصول ہے، اے فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ، کہ جو مشکل کے اندر دوست کام آتا ہے اصل میں دوست۔ تو جب آپ کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں پھر آپ اس کو کہتے ہیں نا کچھ خیر کا کام کرے تو وہ فوراً آپ کی بات مانتا ہے۔ یہ نبیوں کا بھی طریقہ رہا ہے اور ہر ایک کا طریقہ ہے۔ 17واں اصول میرے بھائی وہ کیا ہے؟ ارحموا ترحموا، رحم کرو تاکہ تم پہ، اور سب سے زیادہ حق آپ کا اپنا خاندان، آپ کی اپنی فیملی رکھتی ہے۔ رحم کرنے کا پہلا معنی، یہ بڑی اہم بات ہے میرے پاس، بڑی اہم بات ہے بھائی۔ بیج ہے نا، بیج آپ نے اس کو کاشت کیا، اب اس پہ رحم کرو۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ وقت دو اسے۔ کیا معنی ہوتا ہے میرے بھائی؟ تاکہ 6 مہینے 8 مہینے لے کے تھوڑا سا درخت بنے۔ ہم رحم کیا کرتے ہیں؟ آج سنائیے تو کل انہیں نہیں منی تو پرسوں چپیڑ آ گئی ہے۔ یہ رحم نہیں ہے، یہ انتہا درجے کا ظلم ہوتا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا کہنا ہے، 10 سال میں جا کے مارنا ہے، 3 سال اس کے لیے صرف رحم ہے، محبت ہے۔ اگر آپ نے یہ ترتیب پوری نہیں کی ہے تو رحم پورا نہیں ہوا۔ اگر رحم پورا نہیں ہوا، یہ بچے کا اور آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا، یہ کمزور رہتا ہے۔ اور دوسرا رحم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موازنہ نہ کریں۔ اکثر بچے، ماں باپ اپنے بچوں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے، تو بھائی اکثر بچے پھر ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں دوسروں کے ماں باپ کو دیکھ کے۔ موازنہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بچے پہ رحم ہے، کیونکہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے، ہر بچے کا ٹیلنٹ یونیک ہوتا ہے، ہر بچے کا ایکسپیرینس یونیک ہوتا ہے۔ 18واں اصول جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ کیا تھا؟ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کہہ دیا ہے اس پہ مر جائیں، یا تو کہیں نا، اگر کہہ دیا ہے تو اس پہ جان دے دیں میرے بھائی۔ رسول اللہ صادق اور امین تھے، کافر کے ساتھ دی ہوئی زبان بھی میرے بھائی رسول اللہ علی کو چھوڑ رہے ہیں مدینہ کے مکہ کے اندر اور پھر خود جا رہے ہیں ہجرت کر کے، کافر کے ساتھ زبان کو پورا کر رہے ہیں۔ سوچیں ایمان والے کے ساتھ کتنی پوری کرتے ہوں گے۔ اب بچوں کہتے ہیں میں تو 2 لگاؤں گی، ادھر نہ جانا، اور بچہ پھر بھی ادھر چلا جاتا ہے، اب 2 چھوٹی سی لگانی پڑیں گی، وگرنہ بچے کو لگیں گے ایویں ہیں گلیں ہی نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ زبان کی حفاظت کا معنی یہ ہے جو کہہ دیں اس پہ ڈٹ جائیں، ورنہ کہیں نہ۔ بھائی زبان ہے بھروسہ ہے، زبان نہیں ہے تو بھروسہ نہیں ہے۔ اگلا اصول تھا موقع پرست بننا۔ موقع پرست وہ منفی معنی میں نہیں، موقع کی تلاش میں رہنا۔ آپ کسی رشتہ دار سے سخت ناراض ہیں، بڑی مشکل ہو رہی ہے، وہ بیمار پڑ گئے، اسپتال میں داخل ہے، خون کی ضرورت ہے، جا کے خون دے کے آ جائیں، یہ موقع ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے بھائی، جا کے خون دے دیں، صرف ایک بوتل دینے کی وجہ سے وہ 5 سال کی ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور اس موقع کو ایسا مثبت استعمال کرتے تھے کہ وہ 5-10 سال والا بندہ جو تکلیف کے اندر ہے وہ ایک دم سے کیا ہو جاتا تھا؟ سکھ کے اندر آ جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ آپ کا بچہ آپ تکلیف میں ہے، اس کو لگتا ہے اب مجھے چپیڑیں ہی چپیڑیں پڑنی ہیں، ایک دم سے اس موقع کا استعمال اگر الٹ کر دیں، آپ بچے کو گلے سے لگائیں، اس کے اوپر شاباشی دیں اور کیا کہیں پتر کوئی بات نہیں، غلطی مانتے ہو کہ غلط کیا ہے، آئندہ سے نہ کرنا۔ یہ ایک موقع آپ نے ایسا پا لیا کہ اس کے ابے کے بارے میں جو ذہن ہوتا ہے وہ سارے کا سارا تبدیل ہو جاتا ہے۔ 20واں اصول میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حکم نافذ کروانے کی کوشش کی ہے مشورہ کیا ہے۔ کیا کیا میرے بھائی؟ مشورہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دکھانا چاہتے ہیں تم میرے غلام نہیں ہو، تم میرے دستے بازو ہو، تم میری ٹیم ہو۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ سے کیا کرتے تھے؟ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی سے زیادہ کبھی کسی کو مشورہ کرتے نہیں دیکھا، اتنا مشورہ کرتے تھے۔ اب ہمارے بچے اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، جو من میں آئے وہ کرتے ہیں، وہ کس سے مشورہ نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے کبھی ماں باپ کو مشورہ کرتے نہیں دیکھا کہ وہ ساروں کو بٹھائیں، جو بھی فیصلہ لینا ہے آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، لیکن ایک دفعہ سب سے مشورہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 21واں اصول میرے بھائی وہ مہمان نوازی کا اصول ہے۔ مہمان نوازی کا اصول کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، 9 اصول رہ گئے بس، لائنر میں بتا رہا ہوں۔ مہمان نوازی ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان خود کو چھوٹا اور دوسرے کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مہمان نوازی کے اندر آپ لٹرلی اگلے بندے کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، صاف ستھری جگہ کرتے ہیں، اس کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں، آپ اس کو بڑا کرتے ہیں۔ عزت دینے کا سب سے بڑا مقام ہر معاشرے کے اندر مہمان نوازی ہوا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے مہمان نواز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا دن مہمان کا حق ہے، اگر وہ مہمان نوازی گھر والے نہیں کرتے وہ چھین سکتا ہے ان سے وہ شے جس کی وجہ سے وہ اپنے گزر بسر کر سکے۔ اتنا مہمان نوازی کا معیار ہے۔ 22واں اصول میرے بھائی گرم جوشی ہے۔ جو رشتوں کے اندر ٹھنڈے ہو کے سرد مہر ہو کے ملتے ہیں، السلام علیکم ایسے کر کے ملتے ہیں، وہ رشتے مر چکے ہوتے ہیں۔
جن رشتوں کے اندر گرمائش اور تر و تازگی زندہ ہوتی ہے وہ گرم جوشی کے ساتھ ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑا ہو کے استقبال کرتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور فاطمہ بھی رسول اللہ کے لیے ایسا ہی کرتی۔ یہ جو گرم جوشی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمال لیول کی کرتے تاکہ رشتے گرم رہیں، رشتے تر و تازہ رہیں۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جواز صاحب اب رشتوں میں وہ بات نہیں رہی، کیونکہ رشتوں میں وہ گرمائش نہیں رہی۔ آؤ جی بھائی جان، بسم اللہ بیٹھو، او میرا بھرا آیا چند کسی سائڈ تو نکلا، جناب بسم اللہ اور ٹھنڈا پانی لیا۔ اب یہ جو میں گرمائش دکھائی ہے اس کی وجہ سے رشتہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے، اس میں تر و تازگی آ جاتی ہے۔ 23واں اصول میرے بھائی کہ جیسے چائے کے اندر میٹھا ہوتا ہے اس سے چائے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، ایسی زندگی میں حصے مزہ بھی تھوڑا رکھنا چاہیے۔ ہر وقت سڑے یا منہ لے کے پھرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے رشتے بوجھ بن جاتے ہیں میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگم سے دوڑ لگاتے، اللہ اکبر، دوڑ لگاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کرتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کھیلتے، گھوڑا بنتے ان کے لیے، بچے ان کے اوپر چڑھتے، نمازیں لمبی کر دیتے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصے مزاح کمال کا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا تھا ہم رسول اللہ سے آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ منہ سجا کے جب پھرتا رہتا ہے نا اس سے بات کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ جو بندہ کبھی کبھی حصے مزاح رکھتا ہے، ہر وقت کرے گا تو وہ بھی ٹھیک نہیں، کبھی کبھی رکھتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ نرمی والا رویہ اپناتا ہے اور لوگوں کی بات کرنا کیا ہوتی ہے؟ آسان ہوتی ہے۔ 24واں اصول میرے بھائی وہ دعا ہے، وہ دعا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ کے بیٹے سے انبن ہو گئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، بیٹے کی باپ سے ہوئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لڑائی کے فوراً بعد کچھ دیر کے بعد اگر باپ یا بیٹا ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ثابت کرتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ دعا نہیں کرتے اور غصے میں رہتے ہیں تو یہ ثابت کرتا ہے وہ بات اپنی انا پہ لے گیا ہے، اپنی ضد پہ لے گیا ہے، وہ اصلاح نہیں چاہتا۔ کیونکہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کبھی بھی دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ دعا تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں۔ آج امت مسلمان ہے میرے بھائی میرے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے، اس لیے کام ادھورا کبھی نہ چھوڑیں۔ آدھا کام ہوتا ہے کہ آپ نے دعوت دی ہے، باقی آدھا کام ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، دل سے دعا کرنی ہے۔ 25واں اصول میرے بھائی وہ ہے معاف کرنا۔ معاف کرو اور کیا کرو؟ آگے بڑھ جاؤ۔ روحانی حوالے سے بندہ ترقی نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ادھر ہی ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرنے کی وجہ سے اس کو لگتا ہے میں بدلہ لے رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں بدلہ لے رہا ہوں معاف نہ کر کے، حالانکہ وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ٹی بی کا مریض ہو گیا ہے، دوائیاں زیادہ کھانے لگ گیا ہے، ہر وقت سڑا ہوا رہتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ معاف نہیں کر رہا، شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا معاف کرو عزتیں بڑھتی ہیں، جھکو اللہ بلند کرتا ہے، جھک جاؤ۔ اگر تم حق پہ بھی ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائی آپ کی نماز پڑھنے کے اوپر آپ ضمانت نہیں دے سکتے کہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن یہاں پہ رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں، معاف کر دو، حق پہ بھی ہو تو معاف کر دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 26واں اصول میرے بھائی وقت سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ رشتوں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وقت دینے کا معنی زندگی کا ایک حصہ آپ دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے ابھی بچوں کو اٹینشن دیں ورنہ یہ بڑی بڑی ٹینشن بن جائیں گے۔ بڑے ہو کے انہوں نے تہاڈے ہاتھ کوئی نہیں ہونا میرے بھائی۔ وقت دیں، جب سب کچھ آ جاتا ہے نا آپ کے پاس، اب بس آپ ایک چیز چاہتے ہیں، مل بیٹھے ایک دوسرے کے دکھڑے سنیں، باتیں سنیں، لیکن وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جو وقت دیتے ہیں ان کی وجہ سے مسائل حل ہونا آسان ہوتا ہے۔ جو رشتوں کو وقت نہیں دیتے، صرف پیسے کے اوپر فوکس رکھتے ہیں کہ میں پیسہ دے رہا ہوں، اے سی لگوایا ہوا ہے، میرے بھائی اس سے رشتے برباد ہوتے ہیں، کبھی آباد نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیتے تھے اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے صحابہ کو بھی۔ 27واں اصول میرے بھائی وہ انصاف ہے۔ تمام انبیاء کا ایک مشن تھا کہ ایک اصول اللہ کی طرف ہے وہ توحید ہے، اور ایک اصول بندوں کی طرف ہے وہ انصاف ہے، جو ان کے قائم کرنے کا بنیادی مقصد ہوتا تھا۔ تو میرے بھائی ایک بچہ آپ کا کماؤ پوت ہے جو پیسے دیتا ہے اور دوسرا کماؤ نہیں ہے، ان کے درمیان انصاف کرنا ہے آپ نے۔ جو پروٹوکول کماؤ کو دے رہے ہیں وہی پروٹوکول اس کو بھی دینا جو کماؤ نہیں ہے۔ دل اس پہ کوئی زور نہیں ہے، لیکن اظہار پہ انسان کا زور چلتا ہے۔ بچوں کے سامنے ایسا بیہیو نہیں کرنا کہ اس کو میں زیادہ دیتا ہوں اور اس کو میں کم دیتا ہوں، اس طرح بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی بچہ لازم باغی ہو جاتا ہے، وہ ساری زندگی اپنے باپ کو دوشی ٹھہراتا ہے۔ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ اس نے مجھے کبھی وہ پروٹوکول نہیں دیا جو یہ اس پتر کو دیتا ہے یا اس بیٹی کو دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ 28واں اصول میرے بھائی وہ ہے کہ آپ کے الفاظ کسی کو گرا بھی سکتے ہیں اور کسی کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ ہر انسان کوشش کر رہا ہے میرے بھائی، ہر انسان
کسی بھی حوالے کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ کوشش میں کبھی کبھی گر جاتا ہے، تو تھپکی دینے والا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا تھا، حوصلہ افزائی کرتے. کبھی کبھی رسول اللہ کہتے اے زبیر میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، اللہ اکبر، صرف ان کو کیا کرنے کے لیے؟ حوصلہ دینے کے لیے. اللہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آسمانوں سے سلام بھیجتا تھا، سلام ہے ختیجہ تجھ پہ، کیا تو با وفا بیوی بن کے چکھایا ہے. تو یہ صرف اس لیے ہوتا تاکہ ان کو کیا کی جائے؟ حوصلہ افزائی کی جائے. 29 سیکنڈ لاسٹ اصول میرے بھائی وہ کیا تھا؟ اکاؤنٹیبلٹی آف لو تھا، یعنی محبت میں اندھے نہ ہو جائیں. اگر وہ غلط کر رہا ہے محبوب آپ کا، تو کھونے کے ڈر سے ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے، نہ کرنے کی وجہ سے سر پھیرے پیدا ہوتے ہیں. ایک طرف آپ کی ماں ہے، دوسری طرف آپ کی بیوی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی ماں غلط ہے اور بیوی صحیح کہہ رہی ہے. میرے بھائی کبھی محبت میں اندھے نہ ہو جانا، گھر برباد کر دو گے. محبت احتساب مانگتی ہے، اگر احتساب نہیں کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نیک اور بد دونوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. کیونکہ آپ روکنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن آپ کی محبت نے آپ کو اندھا کر دیا. آپ کہتے ہیں محبت جنگ میں سب جائز ہے، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے میرے بھائی، یہ غیروں کا ہے. اور آخری بات میرے بھائی وہ ہے ایک دوسرے کی جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کی قدر کریں. ہر بندے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کچھ دیر اکیلا رہے، کسی روک ٹوک سے آزاد رہے. لچڑ رشتے اس وقت بن جاتے ہیں جب آپ ہر بات میں ٹچ دیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں پہنا ہے، وہاں سے کیوں آئے، یہ کیوں کر رہے ہو، ویسے کیوں کر رہے ہو. اسلام کہتا ہے تھوڑی دیر کیا دو، کسی کو پرائیویسی دو، پرائیویٹ ٹائم دونا چاہیے کسی کو، تاکہ وہ پا اعتماد اور فیصلہ ساز آدمی بن سکے. ورنہ مذکر پیدا ہوتے ہیں میرے بھائی، مرد پیدا نہیں ہوتے. تو یہ 30 کے 30 اصول ہیں، ان کی ساری تفصیل الحمدللہ ویڈیوز کے اندر موجود ہے، آپ چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم بیچ بیچ میں یہ بار بار ایک ایکسرسائز کروایا کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کہیں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے، بھائی سارے بولے میں آپ سے اللہ کے لیے. تو ابھی بھی آپ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں گے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اپنے بچوں کو گلے سے لگا کے کہا کریں، بار بار کہا کریں، خصوصاً اپنی بیگم کو بار بار کہا کریں. آپ کا ایک دفعہ یہ کہنا کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ تجھے جزائے خیر دے جو تو نے میرے بچے پالے ہیں، تو نے میرے گھر کی حفاظت کی. اللہ کی قسم ایک دفعہ کہنا پورا مہینہ سکون سے گزارے گا آپ کا، ایک دفعہ کہنا. لیکن یہ عاجزی والے لوگ کرتے ہیں، تکبر والے لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ یاد دہانی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ چھوٹی سی مشق کر لیتے ہیں. تو سارے بھائی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں گے اور کیا بولیں گے، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.